حضرات ہمارے سبتے چچا بامبے سے نہ صرف یہ کہ تشریف لاتے ہیں بلکہ خاص تبرک بھی لاتے ہیں. ابھی آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں وہ انشاءاللہ پیش بھی کیا جائے گا. میں احساس دلا رہا ہوں آپ لوگ تاکہ موجود رہیں. سنا ہے کہ تو کربلا جا رہا ہے, تیرے ساتھ جانے کو جی چاہتا ہے, اور مگر آزمانے کو جی چاہتا ہے. کیا پیارا شعر ہے قسم خدا کہ مجھے ناصروں پر بھروسہ بہت ہے مگر آزمانے کو جی چاہتا ہے. اور یہ چونکہ علماء کی بستی ہے اس لیے علامہ رشید ترابی کا ایک مطلع اور ایک شعر میں اماموں کی نظر کر رہا ہوں اور یہ شیروانیوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ علامہ رشید ترابی کا ایک مطلع دیکھیے, وہ اپنے کو احساس دلا رہے ہیں. انشاءاللہ میں آواز دے رہا ہوں, آپ کو بالکل پریشان نہ ہو جناب بیتاب ہلوری صاحب. اور چونکہ بیتاب صاحب پہ نظر پڑ گئی اس لیے ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا. دیکھیے ایسے میں کہنا میرے ساتھ شرط یہ طے ہوا تھا کہ بالکل سنجیدہ نظامت ہوگی, مگر ایک جملہ کہنے دیجئے کہ میں سرسی کے ترنم کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن شاعری بہرحال بہت اچھی وہاں ہوتی ہے. پوری سرسی میں, پوری بستی میں ترنم کیسا یہ مجھے بالکل پتہ نہیں ہے, مگر ہاں شاعری ضرور مضبوط ہوتی ہے. ایسے ہی پورے ہلور میں شاعری کیسی ہوتی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں, مگر ترنم بہت غضب کا ہوتا ہے. علاوہ بیتاب ہلوری کے جس نے بھرم رکھ لیا قسم خدا کی. اب میں کچھ سمجھ نہیں رہا ہوں کہ میں نے کیا صحیح کہا کیا نہیں کہا. خدا کے واسطے اسے یہی ختم کر دیجئے گا, اس لیے کہ صرف بیتاب تک تو عزت آبرو سلامت ہے, ورنہ میں تھانے میں کہیں نظر آؤں گا. پورا یہ دو بستیوں کا میں نے تقابلی تعارف میں نے غلط تو نہیں کیا. سرسی کے ترنم کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. آپ کے پڑھ لینے کے بعد کہا میں نے بہت اچھا ترنم ہے آپ کا. خمار چچا کی روح تڑپ جاتی ہے جس وقت آپ پڑھتے ہیں, یقین جانیے. مگر شاعری بہت اچھی ہے. کوئی بھی انسان ہو وہاں پہ سرسی میں شاعری ہوتی ہے. دیکھیے مجھے ناصروں پر بھروسہ بہت ہے مگر آزمانے کو جی چاہتا ہے. ہلور کی شاعری کا میں ذمہ دار نہیں لیکن ترنم کا ذمہ دار ہوں. گلا ہمیشہ سب کا ٹھیک رہتا ہے اور جس کی شاعری اچھی ہے اس کا گلا ٹھیک نہیں ہے. آئیے میں آگے بڑھوں گا, اب اجازت دیجیے بھائی. اتنی تھی دیکھیے, یہ اس وقت تھوڑا سا خواب آلود چہروں کے لیے یہ میں نے کہا تھا. میں شعر پیش کر رہا ہوں, اب آئیے اس کو سنجیدگی کی طرف لے کے چلتے ہیں. علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں شبیر تیرے ذکر سا ہے ذکر نہیں اور. کیا نہیں کیا رکھا ہے, کیا مزیدار. شبیر تیرے ذکر سا ہے ذکر نہیں اور, لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. علامہ رشید ترابی شاخ مرجع ان کا مجموعہ, اس کے مطلع ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں. شبیر تیرے ذکر سا ہے ذکر نہیں اور, لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. معلوم ہے پروانے حقیقت میں ہیں کتنے, ستے چچا معلوم ہے پروانے حقیقت میں ہیں کتنے, وہ شمع بجھاتے ہیں کہ ہو جائے یقین اور. معلوم ہے پروانے شہادت کے ہیں کتنے, وہ شمع بجھاتے ہیں کہ ہو جائے. کہاں جا رہے ہیں آپ, سنیے ابھی میں آپ ہی کے شعر سناتا ہوں. ہاں یہاں بیٹھ کے سنیے. دیکھیے خورشید صاحب آپ نے بہت قیمتی شعر چھوڑ بھی دیے ہیں. میں نے کہا کہ سرسی کے شاعر کا بھروسہ مجھے پورا ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہاں ان کی زندگی کا اس لیے کہ یہ دوبارہ پھر آئیں گے انشاءاللہ, حالانکہ وہ شعراء کی فہرست گنجائش نہیں دیتی کہ میں نظامت کو بھی اپنے عرض کو طول دوں. نظامت میں فرض عرض کے طور پہ حاضر آ جاتا ہوں. دیکھیے میں طول دینے کے لیے نہیں آیا ہوں, مگر آپ کے دو شعر میں پیش کرتا ہوں قسم خدا کی. آپس میں کہہ رہے تھے سپاہی یزید کے, پرانا 20 21 23 24 سال پرانے یہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپس میں کہہ رہے تھے, پرانی شاعری اور اچھی تھی ان کی قسم خدا کی. آپس میں کہہ رہے تھے سپاہی یزید کے, آپس میں کہہ رہے تھے سپاہی یزید کے, عباس کا نہ سامنا ہو یہ دعا کروں. آپ ہی کہا ہے, مطلب آپ ایسے چپ بیٹھے جیسے آپ کہا ہی نہیں قسم خدا کی. آپس میں کہہ رہے تھے سپاہی یزید کے, آپس میں کہہ رہے تھے سپاہی یزید کے, عباس کا نہ سامنا ہو یہ دعا کرو. مومن تمہاری نسل میں ہوگا کوئی ضرور, مومن تمہاری نسل میں ہوگا کوئی ضرور, تیغ علی سے بچ گئے جاؤ مزہ کرو. مومن تمہاری نسل میں ہوگا کوئی ضرور, مومن تمہاری نسل میں ہوگا کوئی ضرور, تیغ علی سے بچ گئے جاؤ مزہ کرو. یقین جانیے جو کام
میں بیتاب ہلوری کو بلا کے کرتا، وہ صرف اور صرف ان کو مخاطب کر کے کام ہو گیا، تو میں کیوں ایک شاعر خرچ کروں؟ آئیے میں ایک ایسا سنجیدہ شاعر پیش کرتا ہوں کہ جناب بیتاب صاحب کا گلا صاف ہو جائے. یا اچھا تو ٹھیک ہے، تو منظر بھائی نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں، آئیے انسانوں کی بستی کا ایک جنات بیر العالم سے مولا علی کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد میں وہ پورا قبیلہ امام حسین کے قدموں میں آ گیا تھا، اور ظافر جن نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا، اور ظافر جن نے اپنی نسل کا ایک نمائندہ چھوڑ دیا تھا کہ قیامت تک میرے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہنا، اور ہم سب اس کی پناہ میں ہیں. یقین جانیے ایک موکل کی طریقے سے ہم سب اپنے ساتھ ایک اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا ہے تو ہم بیتاب ہلوری کو سامنے پیش کر دیتے ہیں. آئیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ بیتاب ہلوری کے زیادہ قیمتی ہیں یا ان کا کرتا زیادہ. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت بیتاب ہلوری. نوجوانوں کے دل کی یہ آواز، بچوں کے لبوں کا تبسم، بوڑھوں کی ہچکیوں کی دھڑکن. ہلوری صاحب تشریف لے آئے. نعرہ حیدری. کہ جشن زہرا مطلب اچھا ہے، منا نہیں سکتے. جشن زہرا منا نہیں سکتے، اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے. جشن زہرا منا نہیں سکتے، اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے، اور ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت، فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے. جشن زہرا منا نہیں سکتے، اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے، ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت، فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے. تو دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں، دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں، لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں، اور اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں. اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، اور اس قدر الفت ہے مجھ کو حیدر کرار سے، اس قدر الفت ہے مجھ کو حیدر کرار سے، رزق ملتا ہے زبان میثم تمار سے. اس قدر بغیر بتائے ہوئے کبھی کبھی اچھے شعر پڑھ دوں گا میں بیچ بیچ میں. اس قدر الفت ہے مجھ کو حیدر کرار سے، رزق ملتا ہے زبان میثم تمار سے. تو قبر کے لیپ ٹاپ میں جب مجھ کو پہنچائیں گے لوگ، قبر کے لیپ ٹاپ میں جب مجھ کو پہنچائیں گے لوگ، خلد میں جاؤں گا میں ای میل کی رفتار سے. قبر کے لیپ ٹاپ میں جب مجھ کو پہنچائیں گے لوگ، خلد میں جاؤں گا میں ای میل کی رفتار سے. اور ہمارے بڑے بھائی جناب ظفر اعظمی صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جب آپ کو مجمع سنتا ہے تو کچھ اصلاحی پہلو بھی، تو میں نے 4 مصرے کہے ہیں، سماعت فرمائیں. کہ یوں ترقی یافتہ، یوں ترقی یافتہ اس دور کا انسان ہے. یوں ترقی یافتہ اس دور کا انسان ہے، ہاتھ میں اسلام ہے اور جیب میں ایمان ہے. یوں ترقی یافتہ، یوں ترقی یافتہ اس دور کا انسان ہے، ہاتھ میں اسلام ہے اور جیب میں ایمان ہے، اور ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے آیتوں کا ترجمہ. ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے
آیتوں کا ترجمہ، سامنے ٹی وی رکھا ہے، طاق پہ قرآن ہے. ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے، ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے، ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے، ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے آیتوں کا ترجمہ، سامنے ٹی وی رکھا ہے، طاق پہ قرآن ہے. اور 4 مصرے میں نیئر بھائی کے لیے، تاکہ یہ قلم چلا لیں، آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ لکھ بھی لیتے ہیں، میں حاضر کر رہا ہوں. وہ 4 مصرے میں پہلی مرتبہ پڑھوں گا، اس کے بعد آخری مرتبہ یہ پڑھیں گے. میں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. کام کے 4 مصرے جناب سید سجاد سے منسوب ہے. ہمارے سبتے چاہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دل کرتا ہے کچھ اپنی اس ڈائری سے بھی پڑھ دوں جو چھپنے کے لیے رکھی ہے. میں حاضر کر رہا ہوں. بہت پیاری شاعری ہوتی ہے، اور جب یہ سجدہ کا شعر سنائے تو باواز بلند نعرہ سلوات. جناب سید سجاد سے منسوب یہ پورا سال. سماعت فرمائیں کہ صبر و ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے، صبر و ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے، سرور بھائی دیکھیے گا، صبر و ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے حیدر بنا دیا تھا شہ دین پال کے. صبر و ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے، صبر و ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے حیدر بنا دیا تھا شہ دین پال کے. تو خاک شفا پہ شکر کے سجدے ادا کرو، خاک شفا پہ شکر کے سجدے ادا کرو. سجاد آج ہو گئے 1400 سال کے. ارے کیا چل رہے ہیں؟ ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے، صبر و ثبات و عزم کے سانچے میں ڈھال کے حیدر بنا دیا تھا شہ دین پال کے. تو خاک شفا پہ شکر کے سجدے ادا کرو. سجاد آج ہو گئے 1400 سال کے. خاک شفا پہ شکر کے سجدے ادا کرو. سجاد آج ہو گئے 1400 سال کے. اور ایک قطعہ اور چچا حاضر کر رہا ہوں اس ڈائری سے کہ اس بیوی کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے جس نے دین کے لیے اپنی پوری دولت لٹا دی. ہر رخ سے وفادار پیمبر ہے خدیجہ، ہر رخ سے وفادار پیمبر ہے خدیجہ. اسلام محمد کا مقدر ہے خدیجہ. ہر رخ سے وفادار پیمبر ہے خدیجہ، اسلام محمد کا مقدر ہے خدیجہ. اب اس سے بڑا ان کا قصیدہ نہیں ہوگا، اب اس سے بڑا ان کا قصیدہ نہیں ہوگا. شہزادی کونین کی مادر ہے خدیجہ. ہر رخ سے وفادار پیمبر ہے خدیجہ، ہر رخ سے وفادار پیمبر ہے خدیجہ. اسلام محمد کا مقدر ہے خدیجہ. اب اس سے بڑا ان کا قصیدہ نہیں ہوگا. شہزادی کونین کی مادر ہے خدیجہ. اب اس سے بڑا ان کا قصیدہ نہیں ہوگا. شہزادی کونین کی مادر ہے خدیجہ. اب واپس آ رہا ہوں. سماعت فرمائے کہ ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا، ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا جس کے بچوں کے لیے خلد سے آیا کھانا. ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا جس کے بچوں کے لیے خلد سے آیا کھانا. اور کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن میں راشن جس نے شبیر کے شاعر کو کھلایا کھانا. کم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن میں راشن
جس نے شبیر کے شاعر کو کھلایا کھانا. اب پھر اپنے پرانے رنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں. 7-8 سال پہلے میں نے یہ رنگ چھوڑ دیا تھا, تھوڑا سنجیدگی کی طرف گیا تھا, لیکن ایسا میٹر ہے کہ پھر عداوت کو ہوا دی تیری ایسی تیسی. پھر عداوت کو ہوا دی تیری ایسی تیسی. اپنی اوقات بتا دی تیری ایسی تیسی. اپنی اوقات بتا دی تیری ایسی تیسی. اے سعودی میرے مولا کے جلن میں تو نے نمر کو پھانسی لگا دی تیری ایسی تیسی. اب دیکھیے 4 مصرے جناب سید سجاد کی شان میں اور حاضر کر رہا ہوں. مطلع خاص طور سے اپنے علماء کرام کی جانب سے نظر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا, دیکھیے گا سرور بھائی مطلع میں کہ دیار شام میں خنجر نہ ڈھال لایا ہے. دیار شام میں خنجر نہ ڈھال لایا ہے, شجاعتوں کو خطابت میں ڈھال لایا ہے. دیار شام میں خنجر نہ ڈھال لایا ہے, شجاعتوں کو خطابت میں ڈھال لایا ہے. اور میں کیسے سید سجاد کو کہوں بیمار, یہ دی کو کوما سے باہر نکال لایا ہے. میں کیسے سید سجاد کو کہوں بیمار, یہ دی کو کوما سے باہر نکال لایا ہے. ایک نظم میں حاضر کرنا چاہتا ہوں, بڑی ہی محنت سے یہ نظم کہی گئی ہے. دیکھیے گا سب شعراء کرام یہاں پر موجود ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اعلان غدیر کے بعد جب حاجی اپنے گھروں کو واپس گئے تو کیا ہوا. میں بتانے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیے. ایک منظر بعد غدیر, من کنتو مولا کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو واپس آئے اعلان غدیر کے بعد تو کیا منظر تھا. تب سے اسی شکل میں چلے آ رہے ہیں. یہ بھی وہاں پر موجود تھے. کجاوے اٹھا کے لا رہے ہیں. اور جو بدرنگ کجاوے تھے پینٹ کرنے کی ذمہ داری تھی, رنگ ان کے اوپر گر گیا تھا. میں وہ نظم حاضر کر رہا ہوں, نیر بھائی کی بھی پسندیدہ نظم ہے. سماعت فرمائیں, شاید کوئی نئی چیز ہو. ایک منظر بعد غدیر. جو لوگ حج کر کے واپس آئے ہیں یا حاجیوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ زیادہ لطف اٹھائیں گے. خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر, خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر, لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر. لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر, سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا. سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا, ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا. سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا, ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا. بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے, بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے. بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے. کھانا پینا عذاب لگتا تھا, آلو
کچا کباب لگتا تھا. کھانا پینا عذاب لگتا تھا. آلو کچا کباب لگتا تھا. کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے. کیا ہوا ہے؟ نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے. آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن. آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن. حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو. بولی کیا بات ہے میاں اچھن، حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو. حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو. بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں. بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں. خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی، خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی، ساری دنیا کے پیشوا ہیں علی. خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی، ساری دنیا کے پیشوا ہے علی. اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں، اب سنا کیوں میں بوکھلایا ہوا. ساری دنیا کے پیشوا ہے علی، اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں، اب سنا کیوں میں بوکھلایا ہوں. اب سنا کیوں میں بوکھلایا ہوں. کیا سما تھا وہاں یہ مت پوچھو، ہو اگر عقل میرا دکھ سمجھو. کیا سما تھا وہاں یہ مت پوچھو، ہو اگر عقل میرا دکھ سمجھو. یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا، کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا. نہ شجر تھا نہ کوئی سایہ تھا، روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا. روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا، مجھ کو پہلے سے ہی جلایا گیا. روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا، مجھ کو پہلے سے ہی جلایا گیا. ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں، کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں. ہاتھ نیلے مجھ کو پہلے سے ہی جلایا گیا. ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں، کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں. داڑھی کالی کرا کے آیا تھا، مونچھ اور سر مڈا کے آیا تھا، اس لیے رہ گیا میں منہ کھولے، سر مڈاتے ہی پڑ گئے اولے.